صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اذان اور اس کے فضائل اور اس کے احکامات کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ آج آپ کے سامنے میں جو چیز بیان کرنے لگا ہوں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اذان پر اجرت لینے کے بارے میں علماء کرام کا کیا حکم ہے؟ حضرات محترم، میرا مقصد ہوتا ہے کہ ہر چیز کو لے کر بیان کروں، اختلاف بھی، اتفاق بھی، اجتہاد بھی۔ تو میں اسی ضمن میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں کہ اذان پر اجرت لینے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ قاسم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب الرائے رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اذان پر اجرت لینا، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں تھوڑی سی رخصت دی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مکروہ ہے اور بیت المال سے اس کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ حکومتی خزانے سے اس کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مؤذن کو وظیفہ خمس سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے سے دیا جائے گا۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اذان پر اجرت لینا جائز نہیں۔ ہمارے علماء نے اجرت لینے پر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ون سائیڈڈ فتویٰ دے دیں اور وہ کہہ دیں جی ہاں جی یہ تو چیز جائز ہی نہیں ہے۔ آپ جو اس بات کو بھی اذان کی اجرت پر بھی بڑی ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث بہت ہی توجہ طلب ہے اور جس کو ہمارے علماء کرام نے اس حدیث کو لیا امام نسائی سے، ابن ماجہ سے روایت کیا کہ ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ نکلا، ہم کسی راستے میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان پڑھی۔ ہم نے مؤذن کی آواز سنی، جبکہ ہم اس سے اعراض کرنے والے تھے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہوئے چیخے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کچھ لوگوں کو ہماری طرف بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ہمیں بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون تھا جس کی میں نے بلند آواز سنی؟ تمام لوگوں نے، ابو معذورہ فرماتے ہیں، میری طرف اشارہ کیا اور انہوں نے صحیح کہا، مجھ پر الزام نہیں لگایا، سچی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جانے کی اجازت دے دی اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے روک لیا۔ ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ مجھے روک لیا۔ اب دیکھیں سرکار تعلیم کیسے دے رہے ہیں، اور پھر حضور کی نظر کرم سے کتنا بڑا کرم ہوا۔ تو مجھے روک لیا، آپ نے مجھے فرمایا تم اٹھو اور اذان دو۔ میں اٹھا اور میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے کوئی چیز زیادہ ناپسند نہ تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور جس کا مجھے حکم دیا تھا اس سے زیادہ ناگوار کوئی امر نہ تھا، کیونکہ ظاہر مذاق اڑا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ کلمات حضور نے فرمایا کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے حضور نے فرمایا اپنی آواز کو بلند کرو اور لمبا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ یہ شہادتین کو
دوبارہ یعنی لمبا کر کے مجھے پڑھنے کو حکم دیا گیا. پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. پھر مجھے بلایا. جب میں نے اذان مکمل کر لی تو آپ نے مجھے ایک تھیلی عطا فرمائی. اب یہ دیکھیں جس پر ہمارے علماء نے اس رائے کو باندھا ہے کہ آپ اجرت لے سکتے ہیں. ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی. پھر آپ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر اسے اس کے چہرے پر گزارا، پھر اس کے سینے پر گزارا، پھر جگر پر گزارا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف تک پہنچ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے لیے برکت دے، تیرے لیے برکت دے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مکہ میں اذان دینے کو حکم فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے حکم دیا تو میرے دل میں اب ایک لمحے میں وہ حکم مجھے ناگوار گزر رہا تھا. اب کیا فرمایا کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کراہیت تھی وہ سب ختم ہوگی اور اس کی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی. میں مکہ میں حضور کے عامل عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امر سے ان کے ساتھ نماز کے لیے اذان دی. اللہ اکبر. یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کیف الاذان حدیث نمبر 422 425 ضیاء القرآن پبلیکیشن ابن ماجہ کے الفاظ کا ترجمہ موجود ہے. حضرات گرامی قدر یہ آپ نے سماعت فرمایا اذان پر اجرت لینے کے بارے میں کیا حکم ہے. یقیناً جس نے بھی یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے اس کو سمجھ آیا ہوگا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. مزید اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کا حصہ بن کر دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہو. جزاک اللہ خیر.